الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ان دنوں میں پورے عالم اسلام میں استقبال رمضان کے عنوان پر پروگرام، تقریریں، جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ مجھے بھی کئی جگہ بار بار اس موضوع پر بیان کرنا پڑ رہا ہے، اگرچہ میرے ذہن میں جو صحیح عنوان آتا ہے وہ استقبال رمضان کا نہیں آتا، وہ آتا ہے انتظار رمضان۔ میرا ایک وجدان ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، استقبال رمضان کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ انتظار رمضان، کہ رمضان کا انتظار ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار شروع فرما دیتے تھے۔ رمضان سے پہلا مہینہ شعبان، شعبان سے پہلا مہینہ رجب، رجب کا چاند دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں بھی برکت دے، لیکن ہمیں خیریت سے کہاں تک پہنچا دے؟
اللہ کے نبی 2 مہینے حدیث میں آتا ہے کہ یوں انتظار کرتے رمضان کا جیسے کسی مہمان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ رمضان کا انتظار یوں کرتے بھائی جیسے کسی مہمان کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو انتظار جہاں مشکل بڑا ہے، وہ عربی کا ایک مقولہ ہے الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار جو ہے یہ موت سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں جس مہمان کے آنے میں، جس مہمان کے ساتھ جتنا قلبی لگاؤ ہو، اس کا انتظار اتنی ہی شدت سے انسان کرتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا کتنا شوق، کتنی رغبت، کہ 2 مہینے پہلے بھائی کس کے انتظار میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اور بڑی حیرت والی بات ہے کہ یہ دعا بھائی وہ ہستی مانگ رہی ہے، آپ علیہ السلام ختم نبوت پر فائز ہو چکے کہ نہیں؟ مقام محمود آپ کا مقام طے ہے یا نہیں؟ جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ طے ہے یا نہیں؟ ہر چیز طے ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہستی وہ ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کا، بھائی ان بزرگوں کو کہو ایسا، ان کو پیار سے سمجھا دو، خلل پڑ رہا بار بار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کا تو کھاتا ہے ہی نہیں۔ ایک ہے کھاتا کھلا ہے، اکاؤنٹ ہے، لیکن اس میں کچھ رکھا نہیں۔ ایک ہے سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام تو نیند میں بھی غافل نہیں ہوتے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سونے کی حالت میں کبھی کبھار غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو سونے کی حالت میں کبھی بھی غسل کی ضرورت ہے نہیں پڑتی۔ جو ہستیاں نیند میں اللہ سے غافل نہ ہوں وہ جاگتے ہوئے غافل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کو پتہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اور رسول اللہ بہت سے لوگ میں نے یہاں دیکھا، میرا موضوع نہیں، چلو میں ادھر نکلی آیا ہوں اس وادی میں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو لیتے ہیں مسجد میں، بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو منع کرو نا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، حضرت حسن حضرت حسین آ کے چمڑ جاتے تھے۔ ایک نوجوان نا یہاں بچے کو لاتے تھے، کسی نمازی نے ٹوک دیا، میں نے تو نہیں ٹوکا، چونکہ مولوی کے خلاف تو ہر کوئی بازو چڑھا لیتا، ہم ماڑے یہاں بھی ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے۔ وہ کسی نے ٹوک دیا، وہ میرے ساتھ لڑنے آ گئے۔ میں نے کہا یار میں نے تو نہیں ٹوکا، کہنے کہ تواڈی مسجد سے تو ٹوکیا نا کسی نے، تواڈی خیر میں۔ اب جوتا کسی نے اٹھایا، پکڑ مولوی صاحب کو لو آ کے، بھائی میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ وہ نوجوان میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے، بڑی حد تک برداشت کی۔ میں نے کہا یار میں نے تو آپ کو نہیں ٹوکا۔ نہیں جی آپ اس مسجد کے امام ہیں۔ میں کہا پھر اینٹ لاؤ میرے سر میں مارو، میں بدقسمت ہوں اس مسجد، کیا کہوں اور آپ کو۔ کہنے لگا جی اندر سے آپ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں کہا بھائی میں نے پہلے کون سا آپ کے پاس نائی بھیجا ہے کہ آپ مسجد میں آیا کرو؟ میں تو اس بحث میں نہیں پڑھتا کون جمعہ پڑھنے آتا کون جمعہ نہیں پڑھنے آتا۔ یہاں اکثریت آپ میں سے وہ ہے جن کے ناموں سے واقف ہے۔ میں تو اس میں تو صرف سچی بات یہ ہے، صرف اور صرف جس دن کبھی بارش ہو نمازی نہ آئے، اس دن نماز جمعہ پڑھانے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس دن اپنی نیت پرکھنی پڑتی ہے کہ آج نمازی 4 ہیں جناب، آج پتہ چلے گا تقریر لوگوں کے لیے کرتے ہو یا اللہ کے لیے کرتے ہو۔ ہم تو اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ کہنے لگے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، حضرت حسن حضرت حسین آ کے چمڑ جاتے تھے۔ میں نے کہا نہ آپ رسول اللہ ہیں، نہ آپ کے بچے حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھ لو۔ ہماری مسجد میں یہ بڑی دلیل دی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع اس کمال کا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز اللہ کے نبی کی نماز میں خلل ڈال نہیں سکتی۔
سمجھ گئے میری بات؟ اللہ کے نبی ہماری نماز کی طرح نہیں تھی کہ مچھر کاٹ گیا اور نماز کہاں سے کہاں پہنچ گئی. نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا متوجہ ہوتا تھا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں، میں تو بیت اللہ کا غلاف اور ملتزم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہو سکتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نیند میں اللہ کی طرف. بھائی کون سمجھا میری بات؟ اسی لیے جب حضرت عائشہ نے صحیح بخاری میں حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو سو کے وضو کر لیے، آپ یوں نماز پڑھا دی، آپ نے وضو نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل نہیں سوتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ نماز میں اللہ کے نبی دیکھ لیتے تھے پیچھے کون کیا کر رہے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا تو یہ نالائق ایک موبائل بولتا ہے پوری مسجد کا خشوع لے کے وہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں پیچھے والوں کی چیزوں کو محسوس ہے. کیوں؟ اس ہستی کو اتنا خشوع حاصل ہے، اس ہستی کا مبارک دل اتنا پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ اتنا ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اس نبی کی روحانیت میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے اونچے ہیں. میں ہندوستان کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے، شاعر بھی تھے بڑے. ایک مرتبہ اپنے ہم جولی دوستوں کے ساتھ بیٹھے، اور جو ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی بڑے بڑے عالم تھے، علماء تھے. ان سے 1 گھنٹہ باتیں بھی کرتی رہے، دین کی باتیں بھی آئیں، کوئی علمی مذاکرات بھی ہوئے، بیچ میں کوئی 2-4 شعر بھی آئے، کوئی 2-4 کوئی دل لگی کی باتیں بھی آئیں. اور آگے جو 3-4 دوست بیٹھے تھے وہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے عالم دین تھے. مجلس کے آخر میں اس اللہ والے نے سب کو کہا یار 1 گھنٹہ ہم نے گپ شپ کی ہے، اب میں سے کون ہے جو اس گھنٹے میں اللہ سے غافل نہیں ہوا؟ کون ہے جو اس گھنٹے میں اللہ سے غافل ہے؟ آگے والے جو 3-4 بڑے عالم دین تھے وہ سارے چونک گئے. یہ انہوں نے کیا سوال کر لیا؟ ہم نے تو شعر بھی سنائے ہیں، لطیفے بھی 1-2 سنائے ہیں، آپس کی یار دوست سے بے تکلفی کی باتیں بھی کی ہیں. کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے غافل نہ ہوئے؟ ہم نے تو بہت ساری باتیں کی ہیں. کہنے لگے الحمدللہ باوضو ہوں، قسماً کہہ سکتا ہوں کہ پورے گھنٹے میں اللہ کی ذات سے غافل ہے. یہ باتیں ہمیں غلط لگتی ہیں، کیوں؟ ہم اس میدان کے لوگ نہیں ہیں، ہمیں اس روحانیت کا پتہ نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نماز 2 رکعتیں ایسی نہیں پڑھی جس میں اللہ اکبر سے لے کے سلام تک کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ. ہم تو پوری دنیا کے معاملات نماز میں لے آتے ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اب دیکھو صحیح بخاری میں ہے، یار میری بات سنو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھائی اور سکھائی، رکوع سجدہ کر کے دکھائے. اب اگر میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں، میں نماز میں یہاں آ کے کھڑا ہو جاؤں پھر ادھر چلا جاؤں، میری نماز بچے گی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال میں چلا، کچھ اور تھا، بات دوسری طرف آ گئی، لیکن کوئی الحمدللہ مفید ہی بات ہوئی ہے، کوئی غیر مفید بات میں نے عرض نہیں کی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے انتظار کرنے لگتے، تھوڑا نہیں، یوں انتظار جیسے کسی محبوب مہمان نے آنا ہے اور شعبان اور رجب کا چاند دیکھ کر اللہ سے دعا مانگتے، اللہ خیریت سے ہمیں کہاں تک پہنچا دیجئے. اب یہ وہ ہستی ہے جس کا گناہ کا کھاتا ہی نہیں ہے، جن کا گناہ کا خیال ہی نہیں آتا میں یہاں سے چلا تھا. اللہ کے نبی اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بہت سی وجوہ محدثین نے لکھی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے اللہ کے نبی اہتمام کر کے مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کبھی میری امت اتنا اہم ترین موقع گوا نہ بیٹھے، اتنا اہم ترین موقع گوا نہ بیٹھے. میں ایک مرتبہ یہاں سے لاہور جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے، ان کا بیٹا بھی بیٹھا. وہ اپنے بیٹے کو، وہ تاجر ہیں، رسکا میں دکان ہے ان کی، وہ بیٹے کو بھی نیا نیا لاہور لے کر جانا شروع ہوئے تھے کہ مال کیسے خریدتے ہیں. لاہور تک وہ بیٹے کو بتاتے گئے، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. آج میں سوچ رہا تھا چونکہ باپ مہربان ہوتا ہے، اب باپ 40 سالہ تجربہ کس کی طرف منتقل کر رہا ہے؟ اب باپ کو یہ فکر ہے
کہ کبھی میرا بیٹا نادانی نہ کر جائے، یہ کاروبار کا بیڑا غرق نہ کر دے، باپ کہہ رہے تھے بیٹا میں تو دکان پر بیٹھنے کے قابل اب رہا نہیں، اب سیکھ لو مال کیسے خرید لیں، میں 2-4 مرتبہ آ سکتا ہوں، میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ مارکیٹ میں۔ تو بڑوں کو فکر ہوتی ہے کہ چھوٹے کبھی اپنی نااہلی سے کوئی اہم موقع گوا نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے دعا مانگ رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں کہ کبھی میری امت اس کو گوا۔ اسی لیے بھائیو، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تو اللہ جل جلالہ کی ایسی میری اور آپ پر عنایت ہے، اللہ جل جلالہ خود ماحول بناتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہوں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ روحانی اعتبار سے سب سے بڑا موسم بہار ہے۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ روحانی اعتبار سے سب سے بڑا۔ آپ نے دیکھا موسم بہار شروع ہوا ہے، موسم بہار میں ہوتا کیا ہے، وہ پودے، وہ بیلیں، وہ درخت جو بالکل پیلے پڑ گئے اور جن کے اوپر پتے کا نام و نشان نہیں رہا، وہ بیل یوں ہے جیسے اب اس نے دوبارہ پھوٹنا نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پھول نہیں، لیکن جیسے موسم بہار آتا ہے وہ پتہ نہیں اس کے اندر کہاں سے جان آ جاتی ہے کہ وہ خوبصورت کونپلیں بھی نکل آتی ہیں اور پھول بھی نکل آتے ہیں۔ جیسے ہی موسم بہار اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو بھائی کیا میدان، کیا صحرا، کیا باغات، کیا خوبصورت مناظر، بھائی ہر چیز چمک دمک اٹھتی ہے یا نہیں، پھول دوبارہ اپنی جوبن پر آ جاتے ہیں۔ تو بھائی وہ چونکہ یہ جو رمضان ہے، حقیقت یہ ہے یہ روحانی اعتبار سے کیا ہے، موسم بہار، اس میں مردہ سے مردہ دل بھی انگڑائی لیتے ہیں، غافل سے غافلوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، 11 مہینے نالاقی دکھانے والوں کو بھی کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، جیسے وہ بہقی کی روایت ہے، حضرت سلیمان فارسی کی بڑی مشہور حدیث ہے، رمضان سے پہلے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور جمع کر کے جو وہ لمبی حدیث ہے اس میں ایک لفظ ہے، فرمایا تمہارے اوپر ایک شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ آ نہیں رہا۔ بھائی کسی کو الفاظ یاد ہیں؟ متوجہ ہو جاؤ، میں اس لیے بریک لگاتا ہوں تاکہ وہ لفظ آپ یاد کر لیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے نا اردو میں تو بھائی صاحب اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، سایہ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہیں اس کو شہر عظیم کہتے ہیں، کہیں اس کو شہر مبارک کہتے ہیں، ایک بڑا مبارک مہینہ، اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ کبھی حضور یہ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس پر اللہ جل جلالہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی ہوائیں چلائیں گے۔ کبھی اللہ کے نبی یوں کہہ رہے ہیں لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ کہیں حضور یہ فرما رہے ہیں لوگوں تمہارے اوپر ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں جہنم کے دروازے کیا کر دیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے۔ کہیں اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہیں لوگوں تمہارے اوپر ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جنت کو دوبارہ سجایا جائے گا۔ اور کبھی حضور یوں فرما رہے ہیں لوگوں تمہارے اوپر ایسا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینہ میں جو عمرہ کرے اس کو عمرے پر یوں حج کا ثواب ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہو۔ کس کے ساتھ کیا ہو بھائی؟ حالانکہ وہی بیت اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بیت اللہ کی عظمت اپنی جگہ، بھائی وہاں ایک نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 1 لاکھ، کوئی شک والی بات ہی نہیں، وہاں لاکھ فضیلتیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے رمضان کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو مسلمان رمضان المبارک میں عمرہ کرے، ایسا نہیں اس کو حج کا ثواب، کس کا ثواب؟ حجۃ الوداع کا، میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب۔ ہوا کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ لوگوں تمہارے اوپر ایسا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے مغفرت کی ایک گھڑی رکھی ہے۔ لوگوں تمہارے اوپر ایسا مہینہ آ رہا ہے،
اس میں تم اللہ سے جو مانگو دے گا، اس سے اوپر اور کیا کہیں، اس سے اوپر اور کیا کہیں۔ اور بھائی آج سچی بات یہ ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام کی حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے عام سا جملہ بھی سنتے نا، حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی، بدو صحابیاں دیہاتی، کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مدینہ میں کوئی ہستی آئی ہے جو اللہ کے رسول ہے، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، میں اتفاقاً کہیں سر راہ مدینہ پہنچ گیا، کسی کام سے جا رہا تھا، میں نے وہاں ایک ہستی کو دیکھا کہ جب وہ بولتی ہے تو سامنے والوں پر یوں سناٹا چھا جاتا ہے جیسے ان میں جان ہی نہیں، اور فرماتے ہیں میری آنکھوں نے یہ منظر، اور جب وہ بولتی ہے تو آگے والے سارے لوگ یوں ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا، یار اس ہستی کا اتنا احترام ہے، جب یہ بولتا ہے سب خاموش ہو جاتے ہیں اور غور سے اس کی بات کو سنتے ہیں۔ کہنے لگے مجھے وہ مجلس دلچسپ لگی، اور بھائی جب اللہ کسی کو نوازنے پر آئے، جب اللہ کسی کو نوازنے پر آئے، میں یہاں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ بھی میری اس پر تائید کریں گے، زندگی میں کوئی دو چار ایسے لمحے ہوتے ہیں جو زندگی کے روح کو پلٹ دیتے ہیں، جو کیا کر دیتے ہیں، زندگی کے روح کو پلٹ دیتے ہیں۔ وہ زندگی کے چند لمحات ساری زندگی پر بھاری ہوتے ہیں، ساری زندگی پر کیا ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی رحمت آپ کو انگلی سے پکڑ کر ایک نوازنے کے چشمے پر لے کر جاری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں وہاں ویسے ہی بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے، میں بیٹھ گیا، لیکن جب میں نے بیٹھ کے اس مجلس پر غور کیا، سب کے چہرے ایسے بھولے، ایسے نورانی، ایسے چمکتے، اور ایسی ان کے چہروں پر ایمانی نور، مجھے محسوس ہو گیا کہ میں کسی غیر معمولی مجلس میں ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر تو میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ، وہ میرے ساتھ جو تھا اس نے کہا تو نہیں جانتا، یہی تو ہیں اللہ کے رسول، یہی تو ہیں اللہ کے۔ چونکہ وہ عربی سمجھتے تھے، فوراً چکنے ہوئے، اچھا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگا پھر میں حضور کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ پھر کہا علیک السلام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر کہا علیک السلام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا علیک السلام مردوں کا سلام ہے، زندوں کو سلام السلام علیکم سے کیا جاتا ہے۔ کہنے لگا میں نے فوراً کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھ لیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری کھیتیوں کو اگاتا ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں، جس وقت تم مصیبت میں گھرتے ہو اس کو پکارتے ہو، میں اسی کا رسول ہوں۔ تم میدانوں میں سفر کرتے ہو، تمہاری اونٹنی گم ہو جاتی ہے اور تمہیں جان کے لالے پڑتے ہیں، جب زندگی سے مایوس ہو کر تم جس ذات کو پکارتے ہو میں اسی کا رسول ہوں، میں اسی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ کہنے لگے جب میں نے یہ اتنا کہا، احترام تو میرے دل میں آ گیا، لیکن ابھی تک میں نے صورتحال کو مانا نہیں۔ بعض مرتبہ حقیقت سامنے ہوتی ہے لیکن بندہ آپ یوں کہہ لیجئے سادہ زبان میں کہ ابھی تک مجھے یوں تو لگا میں اچھے لوگوں میں آ گیا ہوں، لیکن ایمان میرے دل میں اترا نہیں۔ میں نے کہا اگلا سوال، میں نے کہا جی اچھا میں آپ سے کوئی بات اور پوچھ سکتا ہوں، کوئی فرمائش کر سکتا ہوں؟ کہا جی کر لیجئے۔ کہنے لگے اب پھر مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، زندگی میں کسی کو برا بھلا نہ کہنا، زندگی میں کسی کو برا بھلا۔ فرمایا جب یہ جملہ کہا نا، وہ اللہ کی رحمت پہلے تو سمیٹ پکڑ کے لا رہی تھی نا، اب اللہ کی رحمت نے نواز دیا۔ اور یہی بھائی رمضان ہے، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی کا یہ رمضان ایسا فیصلہ کن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے مغفرت لکھ دی جائے، پتہ نہیں اللہ کی رحمت کب ہم پر اپنا فضل کر دے۔ کہنے کہ جب حضور نے یہ فرمایا نا زندگی میں کسی کو برا بھلا نہ کہنا، مجھے اللہ کے نبی نے اس شفقت سے کہا کہ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا،
یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ فرمایا کہ میں نے پھر اس کے بعد ساری زندگی کسی اچھے برے انسان تو کیا، میں نے کسی جانور کو بھی برا نہیں کہا۔ مجھے وہ نصیحت بڑی پیاری لگی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کوئی اور نصیحت بھی کر دیجئے۔ فرمایا تجھے اور نصیحت کرتا ہوں تو اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے بچانا۔ مجھے یہ بھی بڑا پیارا لگا، چونکہ ہم نے یہ باتیں سنی نہیں تھی۔ میں نے کہا جی کوئی اور نصیحت کر دیجئے۔ اگلی نصیحت حضور نے پتہ کیا فرمائی؟ ان سے اگلی نصیحت فرمائی، اگر تیری برائی اور تیری خامی پر تجھے کوئی عار دلائے، تیرے اندر کوئی خامی موجود ہو اور تجھے کوئی اس پر کیا دلائے، عار دلائے، تانا دیو تو احمد ہے، پتہ نہیں تو یوں کرتا تھا، تجھے کوئی عار دلائے اور تجھے بھی اس کی کسی خامی کا پتہ ہو، تو جواب میں اس کو عار نہ دلانا، تو جواب میں اس کو عار نہ دلانا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے یہ باتیں فرمائیں، مجھے یقین ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں تو ان پڑھ بدو ہوں، لیکن آپ نے جو باتیں مجھے کہی ہیں وہ میرے دل میں اتر گئی ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو مجھے کلمہ بھی پڑھا دیجئے۔ میں پہلی مجلس میں کلمہ پڑھ کر بھائی کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اپنے بندوں پر کیا، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ کون سا لمحہ ہوگا؟ میں اور آپ جس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم پر کیا کر دیں گے، فضل کر دیں گے۔ اس لیے بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم سب روحانی طور پر بھی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ رمضان کی پہلی تیاری یہ ہے، ہم حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق آج سے دعا مانگنا شروع کریں، اے اللہ خیر خیریت سے ہمیں کہاں تک پہنچا دے، اور اے اللہ یہ رمضان ہمارا پچھلے رمضان سے اعلیٰ اور بہتر ہو۔ علماء نے فرمایا اگر پچھلے والا عمل، اگر بعد والا عمل پہلے والے سے اعلیٰ ہو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ کیا ہے، اس کی نیت کر لیں میں اور آپ کہ میرا پچھلا جو رمضان تھا یہ رمضان بھائی اس سے کیا ہوگا۔ بھائی اصل استقبال رمضان یہ ہے، استقبال رمضان یہ نہیں کہ رمضان پر تقریر کر لی جائے، جلسہ رکھ لیا جائے، رکھنا منع نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال کس طرح کیا، 2 مہینے پہلے سے کیا کرنے لگے، دعا مانگنے لگے۔ تو ہم بھی آج سے دعا شروع کر دیں، اے اللہ میرے رمضان کو خوبیوں والا بنا دے۔ بلکہ اگر ہم یوں کہیں، اللہ کو کہہ تو سکتے ہیں اگرچہ ہماری اوقات نہیں، اے میرے اللہ مجھے یہ رمضان اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ یوں بھی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے اللہ۔ رمضان کو آپ علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت اور امت کے اولیاء اللہ جس طرح گزارتے تھے ہمیں بھی رمضان اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ رمضان کی پہلی تیاری۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ بھائی رمضان سے پہلے ہم اپنے دنیاوی معاملات کو مکمل کر لیں۔ رمضان میں ہماری جتنی غیر ضروری مصروفیات ہیں، میں ضروری کی بات نہیں کر رہا، کوئی سرکاری ملازم ہے بھائی اس نے ملازمت پر جانا ہی جانا ہے، یہاں اساتذہ اور ٹیچر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے فرائض انجام دینے ہی دینے ہیں، دیکھ لیجئے کہ میری غیر ضروری مصروفیات کون سی ہیں۔ مثلا جناب شام کو کھیلنا ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، رمضان میں اس کا دورانیہ کم کر لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ فلاں جگہ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر دل بہلاتے ہیں، بھائی رمضان کے علاوہ کریں گے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ غیر ضروری میری مصروفیات کیا ہیں، بس ضروری رکھیے، بھائی کیا رکھیے، ضروری رکھیے، اور باقیوں کو کیا کر دیے، ترک کر دیجئے۔ اور میں اکثر یہ رمضان سے پہلے استقبال رمضان کا جو جمعہ ہوتا ہے میں اس پر یہ بھی عرض کرتا ہوں، بھائی رمضان کی جو ضروریات ہیں عید تک کی ہیں وہ ساری پہلے خرید لیجئے، گھر والوں کو بھی کہہ دیجئے کہ رمضان سے پہلے اپنی ساری ضروریات خرید لیں، عید کی نماز پڑھنے تک دوبارہ بازار نہیں جانا، اپنے سارے معاملات کو پہلے کیا کر لیجئے، مکمل کر لیجئے۔ یہ بھی اہتمام ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، بعض مرتبہ کسی اصل عمل پر اللہ اتنا اجر نہیں دیتا جتنا اس کے اہتمام پر دے دیتا ہے، جتنا کس پر دے دیتا ہے، اتنے اہتمام پر دے دیتا ہے تو یہ کشف لیکن حدیث کے مطابق ہے۔ ویسے اسلام میں وہ کشف ہی صرف حجت ہے جو کس کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ ایک اللہ والے دور سے
گھر ان کا دور تھا، اور اتفاق ایسا اس دن سواری بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، بوڑھے تھے، مسجد کے لیے آئے، پیدل چل کے آنا پڑتا، پیدل زمانے تھے، بیچارے رستے میں ایک دو جگہ گر بھی گئے، اندھیرے میں ٹھوکرے کھاتے 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 بیچارے مسجد تک پہنچے، اور جب مسجد میں پہنچے تو آخری رکعت تھی، نماز بالکل آخر پر تھی، بڑا دل دکھا، یار میں اتنی دور سے جماعت کے لیے آیا، جماعت پھر نہیں ملی، نماز پڑھی، کیا نماز پڑھی، اب نماز پڑھ کے چلے گئے، دل میں وہی دکھ کہ یار میری جماعت سے نماز رہ گئی، رات کو سو گئے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کشف اور خواب کے ذریعے بہت ساری حقیقتیں کھول دیتا ہے۔ خواب میں ایک شخص یہ کہہ رہا تھا لوگوں تمہیں آج ایک بندے کا وہ عمل نہ بتاؤں جو ہے تو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس سے پوچھا بھئی وہ کون سا چھوٹا سا عمل؟ کہنے لگے جی آج یہاں ایک بندے نے اس طرح نماز پڑھی ہے، اس کو نماز با جماعت تو ملی نہیں، وہ کب پہنچا ہے؟ اتحیات میں پہنچا ہے، لیکن اس بندے نے اہتمام بڑا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے اہتمام کی وجہ سے اس کی کیا کر دی ہے؟ بھائی آپ حضرات ماشاءاللہ دور دور سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، مجھے بہت سارے دوست بتاتے ہیں واللہ عالم کہ مفتی صاحب پہلے تو ہم 1 بجے جمعے کی تیاری شروع کیا کرتے تھے کہ 1:30 بجے تک پہنچ جائیں، جب سے آپ کے یہاں آنا شروع ہوئے ہیں اب فجر کے بعد سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھائی یہ فجر سے بعد سے جو آپ کے یار فاروقیہ مسجد دور ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، کل قیامت والے دن پتہ چلے گا اللہ اس پر کتنا اجر دیتے ہیں، اللہ اس پر کیا دیتے ہیں؟ کتنا اجر دیتے ہیں۔ اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی یہ بات سنائی ہے، ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا، یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا رمضان سے پہلے اہتمام کرو، ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا، بھائی اللہ کے نبی کی زیارت سے بڑھ کر کوئی چیز عبادت ہو سکتی ہے؟ بھائی بولو سارے، ہر مسلمان کی تمنا ہے یا نہیں کہ ہم خواب ہی میں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں؟ اب ایک وفد مدینہ آیا، مدینہ آتے اس وفد کو حضور کی زیارت کا اتنا شوق تھا، مسجد نبی کے دروازے پر آتے ہی یوں چھلانگ لگائی اپنی سواریوں سے، سواریاں بھی نہیں باندھی، اور بھاگے جا کے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مسجد میں موجود ہے، کس کو دیکھیں؟ اللہ کے نبی کی زیارت کریں۔ بھائی ان کا جذبہ اعلیٰ تھا کہ نہیں؟ اور وہ بہت بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کس کی زیارت کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کی۔ سارا وفد بھاگا آیا، ایک ان میں سے ایک، انہوں نے جلدی نہیں کی، انہوں نے کہا یار یہ نہیں، انہوں نے ساری سواریاں باندھی، ان کے آگے چارہ ڈالا، پتہ کیا یہاں نہانے کا انتظام کہاں، کہنے لگے وہ کنواں رہا، وہاں گئے، وہاں غسل کیا اور اپنا لباس نکالا، وہ لباس پہنا، خوشبو لگائی، اب آئے کس کے لیے؟ بولو بھائی کس کے لیے؟ اور باقی پہلے حضور کی زیارت کر چکے، اب آئے۔ جب وہ آئے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے پوچھ لیا، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کے دل پر آسمانی کیفیات۔ فرمایا تمہارا کوئی اور ساتھی بھی ہے؟ سب نے دیکھا جی سارے آگے ہیں، ایک ساتھی کہنے کہ وہ پیچھے رہ گیا، وہ جانور باندھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی بات نہیں فرمائی، یعنی اپنی ارشادات کو روک لیا، کس کے انتظار میں؟ وہ آئے، آ کر جب سلام کر کے ادب سے بیٹھے، اللہ کے نبی اب ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے تیرے اندر ایک ایسی خوبی ہے کہ تیری اس خوبی کی وجہ سے تیرا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تیرا اللہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھائی چھوٹی بات ہے۔ اب ساری مجلس پہ سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے حبیب وہ کون سی؟ کہنے کا تمہارے اندر جو اہتمام اور ٹھہرو اور تحمل جو ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کر رہے۔ تو بھائی یہ جو اہتمام ہے، میں رمضان سے پہلے اس کو بہت بیان کرتا ہوں۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں جناب ابھی سے سیکھنا شروع کرو۔ لوگ عمرے پر جاتے ہیں، بھائی اس کا اہتمام کرو، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اہتمام محبت کی علامت ہے۔ ہمارے یہاں مہمان نے آنا ہو، اگر وہ مہمان بیٹا ہو، باہر سے آ رہا ہو، تو بھائی ماں کیا کرتی ہے؟ 8 دن پہلے ہی تیاریوں میں لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اہتمام ہے۔ تو رمضان سے پہلے اہتمام کیجئے۔ دیکھیے میرے کون کون سی مصروفیات ہیں جو غیر ضروری ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے،
ان کو کیا کر دیجئے؟ چھوڑ دیجئے، اور اپنی گھر کی ضروریات عید تک کی ساری ابھی خرید لیجئے، اور گھر والوں کو کہہ دیجئے کہ رمضان جو ہے اس میں بازار اور ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں لگنا، اور اس کے بعد کچھ طے کیجئے کہ میں نے اس رمضان میں نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے۔ نماز تراویح کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں کے قاری صاحب صاف ستھرا قرآن پڑھتے ہوں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہوں۔ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان میں 2 سفارشی رکھے ہیں۔ وہ ہمیں پاکستانیوں کو سفارشی کی اہمیت کا پتہ ہے، یہاں کوئی کام بغیر سفارش کے نہیں ہوتا۔ ہم سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ ہم سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ ہمارے یہاں تو جناب بغیر سفارش کے کام چل ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے رمضان میں کتنے سفارشی ہیں؟ فرمایا کل قیامت والے دن میدان محشر میں جہاں نوح علیہ السلام بھی سفارش سے معذرت کر لیں گے۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے یا نہیں؟ جب سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، بھائی سب معذرت کریں گے کہ نہیں؟ آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ نہیں میں تو نہیں جاتا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ اس کے پاس جاؤ۔ وہ پھر کس کا پتہ بتائیں گے؟ نبی کریم۔ اب وہ میدان محشر جہاں 950 سال جسم پر پتھر کھانے والے نوح، بھائی کتنا؟ 950 سال، اور وہ ابراہیم خلیل اللہ جو تنے تنہا نمرود سے ٹکرائے، وہ موسیٰ کلیم اللہ جو زمین کے فرعون کو للکارے، وہ سفارش سے کیا کرے؟ ڈر جائے، ڈرے، وہ کہے نہیں جی کسی اور کو کہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میدان محشر میں تمہاری کتنے سفارشی ہیں؟ 2۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 قرآن کریم، نمبر 2 ہمیں جتنا اہم کام پڑے ہم اتنا ہی تکڑا سفارشی دیکھتے ہیں۔ اب میدان محشر میں جہاں جنت چاہیے اور جہنم سامنے دہک رہی ہے، اللہ کے جلال سے وہاں انسان کے روکڑے کھڑے ہیں، انسان پسینے میں ڈوب رہا ہے، انبیاء سفارش سے کیا کر رہے ہیں؟ معذرت کر رہے ہیں۔ فرمایا وہاں یہ قرآن کیا کرے گا؟ تو ہم چاہتے ہیں رمضان میں ایسے قاری صاحب ہوں جو صرف 25 منٹ میں سارا کچھ ہی نبیڑ دیں۔ لوگ لڑ پڑتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں سنت کے مطابق نماز رکوع سجدہ اطمینان سے ہو، رکوع سجدہ بھائی کیا ہو؟ اطمینان سے ہو، اور نماز تراویح میں صاف ستھرا تدویج کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہو۔ نمبر 2 اس کا بھی اہتمام۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے طے کیجئے آج سے ہی کہ میں نے رمضان میں کتنی تلاوت کرنی۔ بھائی سب کریں گے اپنی اپنی ہمت کی بقدر، 1 رکوع کر لیجئے، 1 صفحہ کر لیجئے، 1 پاؤ کر لیجئے۔ رمضان اور قرآن کا خاص جوڑ ہے، اس کو میں اندر کسی جمعے میں بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ کو رمضان اتنا محبوب ہے، ہر نبی کو جو کتاب دی گئی وہ رمضان میں دی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راجح قول کے مطابق حضور کو جو نبوت ملی وہ کس مہینے میں ملی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی پڑھو میرے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کیا اترا ہے؟ قرآن اترا ہے، اور اس سے آسمانی نزول بھی مراد ہے۔ بہت سارے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس سے زمینی نزول بھی مراد ہے کہ آپ علیہ السلام کو غار حرا میں جو سورہ علق کی جو ابتدائی آیات ملی وہ کس مہینے میں ملی؟ اگرچہ دوسرا قول ربیع الاول کا بھی ہے، لیکن ایک قول کیا ہے کس میں ملی؟ اللہ کو رمضان اتنا محبوب ہے، اس لیے رمضان میں طے کیجئے کہ میں نے کتنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر بھائی بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تلاوت میں ذرا تھکاوٹ ہوتی ہے، کام کرنا ہوتا ہے، وہ سننے کو معمول بنا لے۔ بھائی وہ کیا کر لیں؟ یہ طے کر لیں آپ کو جو قاری جو حافظ پسند ہے۔ اب جدید دور ہے، موبائل ہر کسی کے پاس ہے، میں نے ہر روز 1 پارہ سننا ہے۔ سننے کی عجیب برکات ہیں، سننے کی عجیب برکات ہیں، قرآن کے صوتی برکات بہت زیادہ ہیں۔ تو بھائی 1 پارہ کیا کریں گے؟ اب اپنے کارخانے پر کام کر رہے ہیں، بھائی کام کرتے جاؤ، لیکن ہر روز کیا کرنا ہے؟ 1 پارہ سننا ہے، 1 پارہ سننا ہے۔ اور رمضان میں
ابھی سے پروگرام بناؤ کہ میں نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، تراویح یوں پڑھنی ہے، تلاوت اتنی کرنی ہے، میں نے تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ چونکہ مجدد صاحب کے ملفوظات میں بھی ہے اور علماء نے بڑا تجربہ لکھا، خود بھی اس کا مشاہدہ ہے کہ ہر وہ نیک کام جو رمضان میں کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کی پورا سال توفیق، رمضان میں تہجد کا اہتمام کریں انشاءاللہ پورا سال اس کی کیا ملے گی؟ توفیق ملے گی۔ بھائی نیت تو کریں، نیت کر لینا۔ جیسے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے پھر کر نہ سکے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر کسی نے، یہ صحیح حدیث ہے، اگر مسلمان کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل بھی کرے، اس کو ایک نیکی سے لے کے کتنے تک؟ 700 گنا تک۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء میں لکھا ہے، اگرچہ یہ واقعہ ضعیف ہو، شاید اسرائیلیات میں سے ہے، لیکن صحیح حدیث کے مطابق ہے۔ کس کے مطابق ہے؟ وہ تاریخی واقعہ جس کو تائید مل جائے قرآن و سنت سے، وہ واقعہ بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ مستند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ امام غزالی نے اس کو ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھے، بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، فقر و فاقہ تھا، اور اتفاق سے اس پورے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں مہنگائی ہے، اور اس ہفتے میں مہنگائی نے اور اوپر چلا جانا، کیوں؟ رمضان آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ گویا کہ یہی صورتحال تھی۔ امام غزالی نے لکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بہت بڑا ریت کا ٹیلا ہے۔ کہنے لگے اے میرے اللہ، اگر یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ہوتا نا تو میں سارے شہر پر تقسیم کر دیتا، میں سارے شہر پہ کیا کر دیتا؟ امام غزالی نے احیاء میں اس کو لکھا۔ جیسے ہی یہ کہا اس زمانے میں جو نبی تھے ان پر وحی آئی، اور وحی نے آ کے ساری بات بتا دی۔ اے اللہ کے نبی، اس بندے کو بلائیے، فلاں ٹیلے کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے یہ کہا تھا سارے شہر میں آٹے کی قلت ہے، اگر یہ جو ریت کا ٹیلا ہے اگر ہوتا آٹے کا تو سارے شہر میں کیا کر دیتا؟ تقسیم کر دیتا۔ اس نے تو ارادہ ہی کیا ہے، اس سے کہیے نہ یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا بنا، نہ تجھے تقسیم کا موقع ملا، نہ ملنا، لیکن ہم نے تیرے نامہ اعمال میں اتنا ٹیلا آٹے کا صدقہ کے برابر اجر لکھ دیا۔ تو بھائی ہم نیت کریں کہ رمضان میں ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھیں گے۔ بھائی نیت تو کرو، اگر کوتاہی ہو بھی گئی اجر پکا ہے۔ او بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کو لوٹنے کے طریقے ہیں، وہ اللہ کے نبی نے خود بتائے ہیں کہ میری رحمت کو لوٹو، موج مارو۔ ہاں، پکی نیت کرو کہ ہم نے تہجد بھی پڑھنی ہے، نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، پورا قرآن بھی سننا ہے، اور کوئی 35-40 کوئی 200-250-300 قرآن ختم کرنے کی نیت کر لو۔ کیا کر لو؟ نیت کرو، اس کی تلاوت جاری رکھو، اور یہ نیت کرو کہ میں نے انشاءاللہ صدقہ بھی خوب کرنا ہے، اپنی زکوٰۃ بھی دینی ہے، میں نے لوگ یہ بھی کرنا ہے، اپنے دائیں بائیں ساری نیک پکا عزم کر لو۔ اور اگر پکے عزم کے بعد کہیں کمزوری رہ بھی گئی، ایسا نہ کر سکے، اجر ہے یا نہیں؟ وہ حدیث میں کیا ہے؟ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت بھائی کیا ہے؟ اس کے عمل سے۔ کیوں؟ مومن نیت میں کھوٹا نہیں ہوتا۔ اور میں نے شاید پہلے پیچھے کسی جمعے میں بیان کیا تھا، اس سے اگلا حصہ کیا بنتا ہے؟ عمل المنافق خیر من نیتہ، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور منافق کا جو عمل ہے اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ منافق کی نیت کھوٹی ہوتی ہے، عمل بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو مومن ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ اپنی نیت میں مار نہیں کھاتا، اپنی نیت میں مار نہیں کھاتا۔ تو بھائیو، اس کا اہتمام کیجئے۔ ہمارے اسلاف تو ایسے گزرے ہیں کہ وہ جہاد کا کوئی لینا دینا نہ ہوتا، سردی میں گرمی میں ننگے پاؤں چلتے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، سخت گرمی میں ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ کس نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جہاد کی تیاری کر رہا ہوں۔ بھائی کیا کر رہا ہوں؟ کسی نے پوچھا کون سا جہاد؟ کہنے لگا نہ ہو، میں تو تیاری کر کے اللہ سے پورا جہاد کا اجر لوں گا، سردی میں بھی ننگے پاؤں پھرتا ہوں، گرمی میں بھی ننگے پاؤں پھرتا ہوں۔ کس نیت سے؟ حالانکہ جہاد کا بھی کوئی لینا دینا۔ جس وقت انگریز کے خلاف تحریکیں چل رہی تھی، ہندوستان کے ایک بہت ہی بڑے عالم دین ان کو گرفتار کر لیا، سزائے موت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ سزائے موت دے دی انگریز نے۔ ابھی عدالت نے آرڈر جاری کیا، ہر روز کیا کرتے؟ اوہو، یہ تھے عبادت کی تیاری کرنے والے۔ ہر روز جو تھا وہ پھانسی گھاٹ پر جاتے، اور جو پھندا ہے نا وہ گلے میں ڈالتے۔
اور کبھی کبھی تھوڑا سا وزن بھی ڈالتے کتنی کی درد ہوتی ہے. ساتھی کہتے شاید یہ مذاق، اور بھی علماء تھے. ایک دن ساتھیوں نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا اصل میں نے پہلے دن جب پھندا ڈالا نا تو میری گردن موٹی تھی. کیا تھی؟ تو مجھے خطرہ ہوا کبھی ایسا نہ ہو مجھے پھانسی دینے لگے، پھندا پورا نہ آئے، میں شہادت سے رہ جاؤں، اس لیے میں نے کھانا کم کیا ہے. اب میں ہر روز چیک کرتا ہوں کہ میرا سائز ٹھیک ہو گیا. میرا سائز کیا ہو گیا؟ بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے تجارت کی ہے، جنہوں نے کیا کی ہے؟ اپنے اللہ سے تجارت کی ہے. اس لیے بھائیو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. میں نے آپ کو کوئی حدیثیں نہیں سنائی، چونکہ رمضان کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو آپ نے نہ سنی ہو، جو مجھے نہ آتی ہو یا آپ کو نہ آتی ہو. مقصد سننا سنانا نہیں ہے، مقصد عملی اقدام ہے. آج ہی سے منصوبہ بندی شروع کیجئے، اپنی ترتیب بنائیے، اور ابھی سے آپ کے سامنے ایک پورا خاکہ ہو کہ میں نے رمضان عید کی نماز تک اس طرح گزارنا ہے. اور بھائی انشاءاللہ آپ گزار کر دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے دل میں کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ہمارا کیسا تزکیہ ہوتا ہے. اگر ہم انشاءاللہ اہتمام کریں گے تو بھائی کوئی بعید نہیں، یہی رمضان میری اور آپ کی زندگی کا فیصلہ کن رمضان ہو جو اللہ تعالیٰ سے میری اور آپ کی مغفرت اور نجات کروا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے.